حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا اصل نام محمد احمد بن علی البخاری اور لقب سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور نظام الدین ہے، جبکہ عوامی سطح پر وہ محبوب الہی کے نام سے مشہور ہوئے اور خواجہ بابا فرید کی محبت و نسبت کی وجہ سے آپ کو خدا سے مقام محبوبیت عطا ہوا اور آپ محبوب الہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بہت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنا عصا اور خرقہ اور تبرکات چشتیہ خواجہ و مولانا سید بدر الدین اسحاق کی معرفت خواجہ نظام الدین کے پاس دلی بھیجے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں چشتیہ سلسلے کا آفتاب نصف النہار یعنی اپنی تمام تر بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں اس سلسلے کی خانقاہیں قائم کیں اور اپنے خلفائے کرام بھیجے اور اصلاح و تربیت کا کام سر انجام دیا، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حبیب اللہ اجمیری نے ہندوستان میں دین اسلام پھیلایا اور سلسلہ چشتیہ کی داغ بیل ڈالی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسے منظم کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے معراج کمال تک پہنچایا۔ حضرت بابا فرید الدین نے دعا فرمائی تھی کہ خواجہ نظام الدین ایک ایسا درخت بنے جس کے سائے میں ایک خلق کثیر آسائش و راحت سے رہے۔ نصف صدی سے زیادہ دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہیں اور ارشاد و تلقین کا مرکز اور رشد و ہدایت کا سر چشمہ رہی ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ پروانوں کی طرح وہاں جمع ہوتے تھے اور عشق الہی کی تپش اور خدمت خلق کا جذبہ لے کر واپس جاتے تھے۔ تاریخ فیروز شاہی کے مطابق ان کی خانقاہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ امیر، غریب، عارف و عاصی، شہری و دیہاتی، بوڑھے اور بچے سب ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ضیاء الدین برنی مصنف تاریخ فیروز شاہی بھی ان کے حلقہ مریدی میں شامل تھے۔ وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے بیت عام کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ وہ گناہ گاروں کو خرقہ پہناتے اور ان سے توبہ کرواتے اور مقام بلند عطا فرماتے تھے۔ ہر شخص چاہے وہ کیسا بھی ہو تاقیہ عطا فرماتے، مسواک دیتے اور توبہ کرواتے تھے، جس سے خلق خدا عام طور پر تقلید اور اعتقاد و اطاعت میں اور عبادت کی طرف راغب رہتی تھی۔ حلقہ مریدین میں شامل ہو کر لوگ نیک وکار اور نمازی ہو جاتے۔ زیادہ تر مریدین چاشت اور اشراق کے پابند ہو گئے تھے۔ شہر سے یعنی دلی سے غیاث پور تک جو غیاث پور پہلے جہاں آج بستی نظام الدین ہے، اس جگہ کا نام پہلے غیاث پور تھا، تو شہر سے غیاث پور تک جو اب بستی نظام الدین کہلاتی ہے، چبوترے بنوائے گئے تھے کہ کنویں کھدوائے گئے تھے اور پانی کے بھرے ہوئے مٹکے اور مٹی کے لوٹے رکھے رہتے تھے۔ چٹائیاں بچھی رہتی تھیں۔ ہر چبوترے اور چھپر میں ایک حافظ اور ایک خادم مقرر تھا تاکہ مریدوں اور توبہ کرنے والوں کو شیخ کے آستانے تک آنے جانے اور وقت نماز و وضو کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ نظام الدین اولیاء کو پچھلی صدیوں میں شیخ جنید بغدادی اور شیخ بایزید بستامی کی مثل پیدا کیا تھا۔ اس وقت کے کچھ بزرگوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو خضر و مسیحا سے بھی اونچا مقام دیا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی اپنی نظم میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خضر و مسیحا کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔
آپ کے خلفاء میں مولانا شمس الدین بلخی، شیخ نصیر الدین چراغ دلی، شیخ قطب الدین منور، شیخ حسام الدین ملتانی، مولانا فخر الدین رازی، مولانا علاء الدین بنلی، مولانا وجیہ الدین یوسف، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا شہاب الدین امام اور شیخ برہان الدین غریب، قاضی محی الدین کاشانی، خواجہ محمد امام اور خواجہ حسام الدین جگر سوختہ جو غریب نواز کے پوتے جیسے نابغائے روزگار بزرگ شامل ہیں۔ یہ سب ایسے بزرگ ہیں جو اپنے آپ میں خود ایک جنید و بایزید ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے فضل الفوائد کے مطابق 713 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بیعت کی، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ امیر خسرو 8 سال کی عمر میں جب اپنے والد خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دروازے پر ٹھہر گئے اور والد کے ہاتھ یہ ربائی لکھ کر بھیجی۔